رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ حضرات محترم و مکرم، سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 گزشتہ اس میں درس ہوا تھا۔ میں نے بولا اس میں چند باتیں اور بھی کریں کہ رب کریم نے فرمایا میرے بندے رحمان کے بندے وہ ہیں جو عبادت نہیں کرتے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کا ہے، دوسروں خداؤں کو، دوسرے خدا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو کسی اور کو اللہ کی بندگی میں شریک نہیں کرتے، اور اس نفس کو قتل نہیں کرتے جس کے قتل کو اللہ نے حرام کیا سوائے حق پر۔ تو میں نے یہ بتا دیا تھا کہ نفس کا قتل کافر ہے، حرب کے حالت میں ہے، یا جو ہے وہ قاتل ہے قصاص میں، اور یا شادی شدہ زانی، اور جو یہ کام کرے گا تو وہ گناہوں کی سزا پائے گا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا کسی جان کو ناحق قتل کرنا اور زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہمیشہ اس سے بچنے کی توفیق سب کو عطا فرمائے۔ انسان جدوجہد کرتا ہے، اللہ توفیق دیتا ہے بچنے کی، یہ بھی یاد رکھیں۔ عبداللہ ابن مسعود یہ کلب حدیث میں نے سنائی، پھر یہ باتیں مجھے بڑی پسند ہے اس لیے اس کو تکرار کر رہا ہوں، دوبارہ سنا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں اس بیماریوں میں مبتلا ہو، اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے۔ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، حالانکہ تجھے اس نے پیدا کیا۔ میں نے عرض کی پھر اس کے بعد؟ ارشاد فرمایا تو اپنی اولاد کو اس لیے قتل کر ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا۔ میں نے عرض کیا پھر؟ فرمایا بدکاری، اور خاص یہاں پہ ذکر ہے اپنے پڑوسی کی عورت سے، کیونکہ پڑوسی ایک تو ویسے بھی اس کا حق ہے، پھر اس کے حق کو پامال کرنا، اس کی عزت پر حملہ کرنا، تو یہ ڈبل گناہ ہو جاتے کیا؟ ورنہ یہاں پہ تو جو قرآن میں ولا یزنون وہ مطلق ہے، بدکاری نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے اللہ کے بدلے۔ اچھا اس میں دو قسم لوگ ہیں، ایک ہے کہ بالفرض ایسے کوئی فعل اس سے سرزد ہو گیا تو وہ فوراً توبہ کرتے، ہمیشہ سے اس کے لیے بچتے ہیں، یہ بھی جنتی ہے۔ سورہ نمبر 3 آیت پارہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اور پھر تصدیق کے لیے اللہ کے نبی نے یہ آیت تلاوت کی کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، بخاری کا حدیث کل بھی حوالہ دیا تھا۔ پیارے عقائد و جان جب بیعت لیتے تو بطور خاص یہ تین گناہ یعنی شرک، کسی کا کو ناحق قتل اور زنا کرنے پر بیعت کرتے تھے کہ اس سے بچنا۔ عبداللہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک مجلس میں تھے، آپ نے ارشاد فرمایا تم مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، زنا نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، اور اس جان کو قتل نہیں کرو گے یا جس کا قتل اللہ کریم نے حرام فرمایا ہے۔ تم میں سے جس شخص نے اس عہد کو پورا کیا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، اور جس نے اس جرم کا ارتکاب کیا ان میں سے کسی ایک کا اور دنیا میں ہی اس کی سزا پائے تو اس کا کفارہ ہوگا۔ کفارے میں تھوڑا سا معاملہ وضاحت کرتا ہوں۔ اور جس نے ان میں سے کسی حرام کام کو کیا اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کا پردہ رکھا اور اس کے اوپر بالکل سزا ہی نہیں، تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اب توبہ، اب یہاں جو ہے اس میں اختلاف ہے کہ آیا بدکار کو سنسار کیا گیا، چور کے ہاتھ کاٹے گئے،
اور قاتل کو قصاصاً مارا گیا، کیا یہ کفارہ ہے گناہوں کا یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 33 سے کون سی ہے، اس سے دلیل کرتا ہے کہ 33 ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک ان لوگوں کا بدلہ جو اللہ اور رسول سے لڑتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ان یقتلوا، ان کی سزا ہے انہیں قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا انہیں سولی پر لٹکایا جائے، او تقطع ایدیہم، یا ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ایک دوسرے کے خلاف، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ دایاں پاؤں کاٹ دیا جائے، او ينفوا من الارض، یا زمین سے جلاوطن اپنے بستی سے اس کو نکال دو۔ لیکن اس کی مختلف صورتیں ہیں، سمجھ آئی؟ اب بولے سزا کیوں الگ ہے؟ تو یہ فساد کی الگ صورتیں، پھر سزاؤں کی بھی الگ صورتیں۔ ذالک، یہ دیکھیں یہ جو سزائیں ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں یہ مذکور سزائیں لہم، ان کے لیے خزی، رسوائی ہے، فی الدنیا، دنیا میں بھی تو رسوائی ہے نا، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اب دیکھا سزا سے گناہ نہیں مٹی نا، یہ امام ابو حنیفہ کی دلیل ہے کہ یہ حدود جو ہے نا کفارات نہیں ہے، کفارہ جو ہے وہ تو توبہ ہے۔ یہ دیکھیں اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، یہ ہے کہ اگر کوئی توبہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، سچی توبہ۔ ابھی دیکھیں یہاں پہ ہم بتاتے ہیں کہ جو ان گناہوں کا ارتکاب کرے یضاعف لہ العذاب، ان کے لیے عذاب دوگنا ہوگا قیامت کے دن، اور اس میں کیا ہوگا؟ ذلت سے رہے گا، الا من تاب، سوائے اس کے، یہ استثناء آ گیا، مستثنیٰ منہ مشرک، قاتل، زانی، ان سے کون سے افراد مستثنیٰ ہیں؟ بولو جس نے توبہ کی، جس نے اپنی زندگی میں توبہ کی۔ توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ لیکن اس کے جو لوازمات ہے توبہ کے اس کو پورا کرنا ہوگا۔ کھلم کھلم کسی نے گستاخی کھلم کھلم توبہ بھی کرے گا، چھپ کے نہیں کہ بھائی میں نے غلطی کی، امام نے غلط عقیدہ بیان کیا اور پھر چھپ کے کہتے میری توبہ نہیں، بھائی تم نے لوگوں کے عقیدے بگاڑے، اب کھل کر توبہ کرو ممبر پر بیٹھ کر۔ مولویوں کے گناہ جو ہے نا متعدی ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ دوسروں کو لگ جاتے ہیں۔ اس دن میں سنا رہا تھا نا امام اہل سنت کا کہ اگر علماء جو ہے نا حرام کا ارتکاب کرے تو عوام کافر ہو جاتی ہے۔ بولا جب مولوی کر رہے تو جائز ہو گیا نا۔ جس نے توبہ کی، گناہگار ہے تو توبہ کرنا، اور اگر کافر ہے تو ایمان لایا اور پھر اس کے ساتھ نیک اعمال کیے، اولئک یبدل اللہ، ان لوگوں کو اللہ کریم بدل ڈالے گا سیئاتہم، ان کے گناہوں کو۔ مذکورہ گناہ سیئات، شرک بھی ہے، قتل بھی ہے، اور اب دیکھیں یہاں پہ سورہ ہود آیت نمبر 114 کون سا ہے یا 16 ہے؟ یہ سورہ ہود ہے کہ گناہوں کو مٹانا، یہاں تو توبہ کا ذکر ہے، یہاں سورہ 14 نمبر آیت 114 اللہ کریم فرماتا ہے اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں میں اور کچھ رات کے حصوں میں، وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ، بے شک نیکیاں، یُذْہِبْنَ السَّیِّئَاتِ، برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہے کہ نیکیوں سے برائیاں معاف ہو جاتی ہیں، اور نیکیوں کے طفیل بروں کو معافی ملتی ہے۔ حسنات اور سیئات عام ہیں،
اچھا اس کا نظور شانو، لیکن بعض کہتے ہیں کہ جو اعمال صالحات سے جو گناہ مٹتے ہیں وہ صغیرہ ہے. کیا ہے؟ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھو. یہ جو وضو سے اور نماز سے اور نماز جمعہ سے اور عمرے سے اور روزوں سے اور یہ جو گناہ مٹتے ہیں نا، یہاں تو نماز کا ذکر ہے. یہاں پہ سورہ نساء میں ہم نے 31 نمبر آیت میں پڑھا تھا، کریم مولا نے فرمایا 31 نمبر آیت، ان تجتنبوا کبائر، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے، ما تنہون عنہ، جس سے تمہیں روکا گیا، نکفر عنکم سیئاتکم، تو تم سے تمہارے گناہ مٹا دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں عزت کی جگہ داخل کے. یہاں کیا اسے معلوم ہے کہ گناہ کبیرہ سے بچنا صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. تو یہاں سیئات سے صغیرہ، ان الحسنات یذھبن السیئات صغیرہ، لیکن یہاں جو ہے یبدل اللہ سیئات حسنات، یہاں تو کبیرہ ہے. تمام کے تمام کبیرہ ہی ہے نا. قتل کبیرہ ہے، شرک تو ہاں وہ تو سب سے بڑا کبیرہ ہے، اس سے تو بڑا کوئی کبیرہ ہے نہیں، وہ تو کفر ہے. تو یہ موقع محل کے حساب سے ان کا معنی کیا جاتا ہے. ہاں، کبیرہ گناہ وہ ہے جس پر نص میں کوئی دنیاوی یا اخروی سزا مقرر فرمائی ہے، جیسے شرک، ظلمن قتل، زنا و چوری وغیرہ، اور گناہ صغیرہ ہمیشہ کرنا سے کبیرہ ہو جاتے ہیں. ہاں، ولم یصروا علی ما فعلوا، کہ وہ گناہ پہ اڑے نہیں رہتے. کوئی بھی گناہ ہو، یہ تو جنتیوں کی پہچان ہے کہ وہ ایک گناہ پہ ڈٹے نہیں رہتے. جنتی لوگوں کی یہ پہچان ہے، اگر غلطی ہو گئی، ایک تو 2 نمبر مسلمان ہے، وہ تو کسی کو بھی معاف نہیں کرتے بھائی، وہ 1000 مرتبہ توبہ کرے گا نا اسی کے پیچھے لگے رہیں گے، اور یہ خود بھی اس لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ خود جہنمی بن جاتے ہیں. کیونکہ شریعت میں منع ہے نا بھائی کہ جس نے توبہ کیا تو اس کو کیوں وہ کرتا ہے، اللہ نے معاف کیا تو کون ہوتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی جو شخص شرک، ناحق قتل، زنا اور دیگر کبیرہ گناہوں سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام پر ایمان لائے اور توبہ کے بعد نیک کام کرے، تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ کریم نیکیوں سے بدل لے گا. وہاں ہم نے پڑھا تھا انی غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، توبہ کیا اور پھر اس نیکیوں پر گامزن رہا. ایسا نہیں کہ نماز جمعہ میں آیا یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اور جمعہ کی نماز پڑھی پھر اگلے جمعہ ہوں گا. ہاں، یہ بڑا فراڈی ہے، دغاباز ہے، یہ شیطان ہے. بھئی تو کس چیز کی توبہ کر رہے؟ یا اللہ میری توبہ، کس چیز سے توبہ کرے بھائی؟ ویسے توبہ کر رہا ہوں، توبہ کر رہا ہوں، کس سے کرے بھائی؟ پہلے گناہ کو تو سامنے لاؤ، دل میں گناہ لا، یہ جو خطا میں سے میری نماز قضا ہوتی ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ اس کو ذہن میں ڈالو، اس پر ندامت کرو، نہ کرنے کا عزم کرو. اور یہ نہیں، یہ الگ توبہ ہے، یہ مگرمچھ والی توبہ ہے. آنسو بہار ہے مگرمچھ، عمرے بے گیا آنسو بہار، ادھر آئے حرام خور، جیسے جتھے دی کھوتی اتھے جا کھلوتی. جیسے آیا بے نمازی تھا، عمرہ حج کر کے وہ بھی بے نمازی رہا. میں نے بولے یار تھوڑی چینجنگ آئی ہوگی، وہ آیا ویسے کا ویسا، کتے کی دم تھی. اعتکاف کے بچے بڑے شیطان ہوتے ہیں. اس سال تو ان کو صحیح کریں گے. اتنے کم بخت ہو کہ جیسے میں نے بولا تم بریانی کے لیے آتے ہو، لوگ کہتے ہیں آپ ڈانٹتے ہیں. میں نے بولا یہ کہتے ہیں آخری اشر میں اور فری بریانی ملتی ہیں، اور ایسے آتے آپ لگ رہے کہ یہ توبہ کرنے آیا، اور جیسے نکلا بھائی کہتے ماما سا پکے نیما، ہم تو بریانی کھانے آئے تھے. دادا پیو مجنون آندھی. میں یہ لطیفہ سناتا ہوں نا، یہ دودھ کے مجانی نے لیلا کے دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے، ہم تو مجنون ہیں، ہم تو مجنون ہیں. لیلا خادمہ نے بولی ہے تو لیل لگ گئی. ارے بولی چھری اور یہ تھال لے جا
اور جو بولے دودھ بولے لیلا نے آپ کے جسم کا گوشت مانگا ہے، تو جس کو بول دے وہ بھاگ جاتے، بولے میں تو دودھ کے لیے کھڑا تھا، ہم تو دودھ کے مجنون تھے۔ وہ جب سب بھاگ گئے تو آخر مجنون ہے آج نے بولا جسم کا کون سا ٹکڑا چاہیے؟ ان کی ذمہ داری تو کمیٹی والے لیتے ہیں نا؟ نہیں، ان کے والدین کی ذمہ داری ہے، کمیٹی کی نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، کمیٹی تھوڑی نماز پڑھائے گی، وہ آتے ہیں نا کہ بھائی وہ تو ہماری خدمت کرے گی کمیٹی، بس مسجد میں یہ کرنے ہوگا، میری ذمہ داری ہے میں ان کو صحیح ذلیل کروں کہ تو بے نمازی ہے، تو جہنمی ہے، ہاں بے نمازی جہنمی، صحیح اس کو ڈانٹو، میرے پاس دلائل ہیں، توبہ کرے، ٹھیک ہے۔ اور یہ مرتد ہے جو نماز کو جائز سمجھے، پھر خوشی بھی مناتے، پھر نمازیوں کا مذاق بھی اڑاتے، حرام خور، زانی، بدکار۔ میں خواب میں گزشتہ رات خواب میں ایک جگہ ملاقات ہوئی، تو کسی سے میں بات کر رہا ہوں، ایک لیڈی سے، تو اب میں اس شخص کو بھی جانتا تھا لیکن اب یاد نہیں ہے، اس نے میرے سر کو بوسہ دیا، بولا یہ میرا بیٹا جو ہے یہ صحیح نہیں ہو رہا نا۔ اب خواب میں نے اس کو کہا، میں نے بولا اس کو علماء نے گمراہ کیا ہے، کہ اس نے بولا تو بس سنی ہے، تو جنتی ہے۔ اب خواب میں ان کو میں یہ آیت سنا رہا ہوں کہ اگر یہ بے نماز یہ تو جہنمی ہے، لیکن اس کو صحیح مولوی نہیں ٹکرا کہ اس کو صحیح کرے۔ پھر ہماری ایک اور معلم ہے، اس کو میں جانتا ہوں، وہ بھی ساتھ میں نے دیکھا تو وہ بھی کھڑی ہے، اور میں خواب میں اس کو جو ہے نا اس کے والدہ کو تسلی دے رہا ہوں کہ ان کو جو ہے نا مولویوں نے گمراہ کیا ہوا ہے، اس لیے سمجھتا ہے کہ بس میں نے کلمہ پڑھ لیا، عید کی نماز بھی پڑھ لیتا ہوں اور جمعے کی نماز بھی، باقی زنا کرنا اور شراب پینا یہ تو ویسے بھی چسکے کے لیے ہم کرتے ہیں نا، پتہ نہیں کون سا اسلام یہ پیش کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی مشکل بات ہے کہ گناہ بھی کرتے ہیں، اس پر فخر بھی کرتے ہیں۔ قرآن نے گناہوں کا ذکر کیا، اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے گناہوں سے انسان کافر نہیں ہوتا، لیکن بھائی یہ طریقہ تھوڑی ہے جو تم اس دور کے مسلمان کر رہے، وہ تو گناہ پر فخر کر رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں اگر وہ گناہ نہ کرے تو پھر کچھ عجیب سے سمجھتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے بڑے وغیرہ گناہوں کا مرتکب کیا گناہ کبیرہ کا، وہ قیامت کے دن شرک عذاب میں گرفتار ہوگا، اور اس کے ساتھ دیگر گناہوں کے عذاب میں بھی مبتلا ہوگا، اور یوں اس کا عذاب بڑھا دیا جائے گا، اور ہمیشہ اس دگنے عذاب میں ذلت سے رہے گا۔ یعنی جو شخص شرک ناحق الا من تابہ، قتل، زنا، جو بھی گناہ ہے اسے سچی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے پیارے نبی پر ایمان لائے اور توبہ کے بعد نیک کام کرے، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ کریم نیکیوں سے بدل لاتا ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ ایک بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں اس کو مٹا دیتا ہے، یہ سنیں۔ نمبر 1، اس کا معنی ہے کہ برائی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے نیکی کرنے کی توفیق دے دیتا ہے، یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو بدل دیتے ہیں نیکیوں سے۔ نمبر 2، اس کا معنی یہ کہ برائیوں کو توبہ سے مٹا دے گا اور ان کی جگہ ایمان و طاعت وغیرہ نیکیاں ثبت فرمائے گا۔ نمبر 3، اس کا معنی یہ ہے کہ آیت میں بیان کیے گئے اوصاف سے متصف لوگوں سے حالت اسلام میں جو گناہ ہوئے ہوں گے، انہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے نیکیوں سے بدل ڈالے گا۔ کیا؟ ابھی حدیث سنا دوں۔ پیارے آقا دو جہان نے ارشاد فرمایا، میں یقیناً جانتا ہوں سب کے بعد جنت میں کون داخل ہوگا، جہنم میں سب سے اینڈ میں کون، میں جانتا ہوں۔ ہمارے نبی کو لوگ کہتے دیوار کے پیچھے علم نہیں ہے، ارے میں نے بولا تو نے مطالعہ ہی نہیں کیا۔ وَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَالضَّرَّةَ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کیسی بات کر رہے ہو؟ میں اس کو بھی جانتا ہوں جو جہنم سے، میں جانتا ہوں سب سے اینڈ میں جہنم سے نکلے گا۔ مسند امام ابو حنیفہ کی کتاب، اس میں وہ یا حنان و یا منان، بہت لمبی کہانی، ابھی ٹائم نہیں اس کے پڑھنے کا۔ ایک شخص ایسا ہوگا جسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ یہ جو آخری موقع میں نے بیان کیا کہ قیامت کے دن کے جتنے گناہ اس کے بدلے نیکیاں ملیں گی، کتنا قریب ہے ذرا سوچو۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اس شخص کے صغیرہ گناہ اس پر پیش کرو، چنانچہ اس کے صغیرہ گناہ اس پر پیش کیے جائیں گے، اور اسے کہا جائے گا تو نے فلاں دن فلاں کام کیا تھا۔ وہ شخص اقرار کرے گا اور کہے گا
ہاں میں اپنے اندر ان کاموں سے انکار کی سکت نہیں پاتا، اور وہ بھی اپنے گناہ کبیرہ سے خوفزدہ بھی ہوگا کہ اس میں تو بڑے بڑے گناہ نظر بھی نہیں ہو رہے، اب ڈر رہا ہے، یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ پیش ہو رہے ہیں، اور ڈر رہا ہوا کہ ان کا حساب نہ کہیں شورہ نہ ہو جائے، وہ جو بڑے بڑے ہیں۔ ہاں اس شخص سے کہا جائے گا جا تجھے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی دی جائے گی، اتنے میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، یہ بیان فرماتے ہوئے پیارے آقا دو جہان کو اللہ تعالیٰ کہ بندگی نوازی، اور کی شان کریم پر خوشی ہوئی، اور چہرے اقدس پر سرور سے تبسم کے آثار نمودار ہو گئے۔ کیا کہنے لگا؟ ارے اس میں تو بڑے بڑے گناہ نظر نہیں آ رہے۔ اب ڈر رہا تھا کہ وہ بڑے گناہ نظر نہ آ جائے، اب جب پتہ چلا کہ نہیں بھائی اس کے بدلے تو نیکیاں مل رہی ہیں، اب اس کو یاد ہوگی وہ تو نہیں ہے، تاکہ اس میں بھی نیکیاں مل جائے۔ تو اسے پتہ چلا، یہ صحیح حدیث ہے مسلم شریف کے، کہ ان کے گناہوں کا اللہ، اور دوسری بھی ہے جو توبہ کرے اعمال صالحہ کرے، اللہ تعالیٰ رجوع کا رحمت فرمائے گا، انہیں توبہ کی توفیق دے گا۔ ٹھیک ہے، بس یہ آیت کل تک چھوڑ دیتے، ٹھیک ہے، یہ آخری آیت، آج بس ان 2 آیتوں کی تشریح ہو گئی 70 آیت تک، ٹھیک ہے، آگے کل پھر پڑھتے ہیں۔ اللہ کریم، یہ اس پر میں نے وہ کیا تھا کہ ایک جملہ خبریہ ہوتا ہے، ایک انشائیہ ہوتا ہے نا، کہ قرآن میں پاک میں کہ برائی نہیں کرو، یہ بھی بہت ساری جگہ، لیکن بعض جگہ کہ اللہ فرماتے میرے بندے یہ برائی نہیں کرتے، ایک ہے نیکی کرو، نماز پڑھو، خرچ کرو، یہ الگ موضوع ہے، لیکن یہ الگ موضوع کہ میرے بندے وہ خرچ کرتے ہیں، یہ سورہ بقرہ میں بھی جگہ جگہ ہے، اور وہ نماز پڑھتے ہیں، اور وہ یطیعون اللہ ورسولہ، یہ میں نے آج اس میں کافی وہ کیا، لیکن ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے، اتنا ٹائم ملتا نہیں، لیکن یہ تھوڑا سا علمی وہ ہوتا ہے کہ بعض یہ کہ اللہ فرماتا ہے نہیں کرو، لیکن بعض اللہ فرماتے وہ میرے بندے کرتے ہی نہیں، بعض اللہ فرماتے کرو یہ کرو یہ کرو، اور بعض بندوں کے بارے میں آپ فرماتے میرے بندے یہ کرتے، میرے بندے یہ کرتے، میرے بندے یہ کرتے، یبیتون لربہم سجدا وقیاما میں۔ اللہ کریم ہمیں نیک بندوں کے تذکرے سننا ہے، ان سے سچی محبت کر کے ان کی پیاری سیرتوں کو اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ محمد وصحبہ اجمعین برحمتہ۔